السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سیریز میں جس میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں ہم بات کر چکے، مزید اپنے بڑے بڑے خلفائے راشدین کے بارے میں بات کریں گے تاکہ لوگ ان روشنیوں کو جان سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد ان کا مشن لے کے دنیا میں پھیلی اور آج ہم تک دین پہنچا۔ یہ اسلام کے بڑے بڑے پلرز ہیں جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ دلوں میں خدا کی محبت آئے اور ان لوگوں کی محبت بھی، کیونکہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور ان کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول تھے ان کے بارے میں آج بات کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام ایام جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ آپ کے باپ کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب حضرت ابوبکر صدیق کو تب دیا جب لوگوں نے مذاق کے طور پہ آ کے ان سے کہا کہ تم بتاؤ کوئی انسان یہاں سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے پھر زمین تک واپس آ سکتا ہے ایک رات میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تمہارا دوست تو اسی طرح کہتا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر بالکل سچ ہے۔ آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے صدیق کا لقب آپ کو عطا فرمایا۔ آپ ماشاءاللہ تجارت کیا کرتے تھے اور بہت اچھی طبیعت کے اور حق پسند اور حق پرور تھے اور امیر خاندان میں شمار ہوتے تھے، سرداران قریش میں سے ایک تھے۔ آپ نے بہت سارے لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں اپنے فوت ہونے سے پہلے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ خاموشی اختیار کی کیونکہ اس معاملے کو آپ نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا اور آپ کو یقین تھا کہ میری جو پیچھے صحابہ ہیں وہ اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کون سا انسان ہے جو دین میں سب سے بڑھ کر ہے اس ٹائم پہ۔ اس لیے اس کا ذکر بھی آپ نے ایک دفعہ کیا حضرت عائشہ سے کہ ان سے کاغذ قلم وغیرہ لے کے کہا میرا دل ہے کہ تمہارے باپ کے بارے میں خلافت کا لکھ دوں۔ پھر کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ مسلمان انہی کو خلیفہ مقرر کریں گے، اس لیے مجھے یہ وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد چونکہ انصار تھے، مہاجرین تھے، مختلف قبائل تھے، تو ایک انسان ہونے کے ناطے اس میں کچھ بحث شروع ہو گئی۔ انصار چاہتے تھے کہ انصار میں سے خلیفہ بنے اور مہاجر چاہتے تھے کہ مہاجرین میں سے خلیفہ بنے، اور اس معاملے میں ہر ایک نے اپنی طرف سے اپنے سردار کو، جیسے سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے ان کے قبیلے والے چاہتے تھے کہ یہ ہمارے خلیفہ بنے، اوس کے قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں سے بنے۔ تو یہ کچھ بحثیں جاری ہو گئیں جس میں جو سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ وہاں لوگوں کا کچھ اجتماع ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ انصار میں سے ہوگا۔ کچھ دو چار مہاجرین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں انصار میں سے نہیں ہوگا۔ تو اس بحث و مباحثہ کا پتہ لگنے کے ساتھ ہی آپ اپنے کچھ ساتھیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ اور چند مہاجرین کو لے کے سقیفہ بنو سعدہ کی طرف چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پر جوش اور غضب سے سرخی آئی ہوئی ہے۔ انہیں دیکھتے ہی بازار کے مزید لوگ سقیفہ بنو سعدہ میں آ گئے اور ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اس مجمع میں تقریر کی، حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا تعجب ہے، مسلمانوں نے ابھی اپنا وتیرہ بدل لیا اور اپنے وعدے کو فراموش کر دیا، انصار اور مہاجرین کا سوال بنا کے بیٹھ گئے اور اس سوال نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ پھر کس بات پہ لڑائی ہے؟ حکومت اور سلطنت پر وہ تلواریں جو اسلام کی حمایت میں بلند ہونی چاہیے تھی جانشینی کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے اٹھ رہی ہیں۔ چونکہ اب انصار اور مہاجرین کا سوال اٹھ چکا ہے، اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ مہاجرین حکمران ہوں گے
اور انصار و ذرا۔ آپ نے اگرچہ پرزور طریقے سے لیکن نرم لہجے سے اس تقریر کو کیا جو انصار پہ جس کا اثر ہوا۔ حضرت حباب بن ابو المنذر انصاری نے فرمایا کہ مناسب تو پھر یہ لگتا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک آپ میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو وصیت کی کہ انصار کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اور خلافت مہاجرین میں ہی رہے گی۔ اس بحث میں حضرت بشیر بن نعمان انصاری کھڑے ہوئے اور بولے، اے انصار، تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، اس لیے قریشی کے لوگ خلافت کے مستحق ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، جو بھی ساتھ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ اللہ کی خاطر دیا، ہمیں اس کا معاوضہ دنیا میں نہیں چاہیے۔ تم خلافت اور امارت کے معاملے سے دستبردار ہو جاؤ اور کہہ دو کہ ہم اس معاملے میں مہاجرین سے لڑنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا، حباب بن المنذر نے کہا، کیسی بزدلی کی بات ہے؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بزدل نہیں ہوں، میری تلوار کا امتحان کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الامت من قریش، یعنی امام قریش میں سے ہوں گے۔ حضرت بشیر کے اس کلام کی تائید دوسرے انصار نے بھی کی۔ حباب بن منذر نے فوراً کہا، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ان کے خاموش ہوتے ہی سارے مجمع پہ سکون چھا گیا۔ وہی لوگ جو چند لمحے پہلے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو رہے تھے خاموش ہو گئے۔ اسلام نے ان عربوں کو اس قدر حق پسند بنا دیا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ مجمع پر جب خاموشی طاری ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا، تمہارے سامنے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے، دونوں بزرگ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ یعنی خلیفہ کے لیے منتخب کر لو۔ آپ نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ کو امین الامت کا خطاب دیا، جس کو چاہو پسند کر لو۔ حضرت عمر فاروق نے جلدی سے کہا، نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی رہے۔ آپ نے انہی کی شان میں فرمایا تھا کہ نبی کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں جو ابوبکر سے بہتر ہو جس پر سورج طلوع ہوتا ہو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نماز کی امامت کی ہے اور نماز دین کا بڑا رکن ہے، چنانچہ ابوبکر کے سامنے کوئی دوسرا شخص بھی خلافت کا مستحق نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اللہ کی قسم، حضرت عمر فاروق نے بالکل صحیح فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، ہاتھ بڑھائیے، سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ دیر تأمل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت بشیر نے یک زبان ہو کے کہا، سوچئے نہیں، ہاتھ بڑھائیے۔ وقت نازک تھا، دیر کرنے میں کسی فتنے کے پیدا ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ بڑھایا۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت بشیر، اور اس کے بعد چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اور بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ جس قدر لوگ سقیفہ سعدہ میں تھے سب نے بیعت کی۔ یہ خبر جب باہر پہنچی تو لوگ بھی سنتے ہی دوڑ پڑے۔ مہاجرین اور انصار نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ مسجد نبوی سے سقیفہ بنو سعدہ میں خلافت حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اس نیت سے گئے تھے کہ جو اختلافات پیدا ہوئے انہیں ختم کریں، لیکن وہاں پہنچ کر ایسے واقعات پیش آئے جن سے آپ کو خلافت اور امارت قبول کرنی پڑی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب اس بیعت خلافت کی اطلاع ہوئی تو انہیں دکھ ہوا، اور کچھ دن ابھی انہوں نے کچھ کہتے کہ 40 روز تک انہوں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ انہی دنوں میں جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، ایک روز ابو سفیان نے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا علی کرم اللہ وجہہ، خلافت کے مستحق آپ تھے، ابو بکر کو کوئی حق نہیں پہنچتا،
ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ خلافت کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ سے سوار اور پیادے لا کر مدینہ کا میدان بھر دوں گا اور ابو بکر کو تنگ کروں گا کہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے نہایت سختی سے انہیں ملامت کی اور فرمایا، ابو سفیان، تمہاری عہد جاہلیت کی عادت نہیں گئی؟ تم چاہتے ہو کہ فتنہ فساد برپا ہو جائے؟ مجھے تمہاری شرارت امیز ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو کے چلے گئے۔ حضرت علی بھی اٹھ کے گئے اور اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بڑی تعظیم کی۔ حضرت علی نے کہا، یا ابوبکر، کیا آپ مجھے اپنا مخالف سمجھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ نے کہا، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار نہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک آپ قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر آپ نے ثقیفہ بنو سعدہ میں ہمیں بلا کر مشورہ کیے بغیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں اور آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ میں وہاں بیعت لینے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ مہاجرین اور انصار کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں مجمع بھڑک رہا تھا، میں نے بیعت کی درخواست نہیں کی، انہوں نے متفق ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ میں کچھ سوچا بھی، لیکن یہ سوچ کر کہ فتنہ دوبارہ طاقت نہ پکڑ لے، میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وقت نازک تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں مصروف تھے، اس لیے میں آپ کو بلا نہ سکا۔ حضرت علی کہنے لگے، میرا اطمینان ہو گیا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں رہی، اور فوراً آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پہلا خطبہ امیر المومنین بننے کے بعد دیا۔ کہا، مسلمانوں، مجھے تم نے اتفاق رائے سے اپنا امیر منتخب کیا، حالانکہ میں بھی تم جیسا ہوں، تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں شریعت اسلام پہ چلوں، نیک کام کروں، تو تمہارا فرض ہے میری امداد کرو، اور اگر میں کچھ غلط کروں تو تم پہ واجب ہے میری اطاعت سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ مسلمانوں، جہاد بڑی نعمت ہے، اسے ترک نہ کر بیٹھنا۔ جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، تم میری اطاعت کرو، اور جب ان کی نافرمانی کروں، مجھے چھوڑ دینا۔ اس خطبہ کو مسلمانوں نے بہت پسند کیا اور آپ کی ہر دل عزیزی بڑھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت اور اقتدار دیکھ کے بہت سے فتنہ پرور لوگ جو تھے، ان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا کہ اتنی عزت ملی، یعنی مسلمانوں کے نبی کو اور مسلمانوں کے جو صحابہ تھے ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد بہت زیادہ ٹائم زندہ نہ رہے، اس وقت بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ صرف بہت سارے لوگ دل سے ایمان نہیں بھی لائے تھے کہ اس وقت حالات کو دیکھ کر، یعنی حالات کے مطابق ایمان لے آئے تھے۔ تو آپ کے فوت ہوتے ہی جو مرتد تھے وہ تیزی سے، یعنی اپنے دین سے پھرنے لگے۔ پھر مسیلمہ کذاب نے آپ کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ اس نے امارت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہ درخواست کی کہ میں بھی نبی ہوں، اور یعنی یہ کہا کہ میں نبی ہوں اور مجھ کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، میں آپ کا شریک ہو گیا ہوں، اس لیے آدھا ملک آپ کا رہے گا اور آدھا میرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹے نبی ہو، زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی بہت سارے فتنے سر اٹھا کے آ گئے جو حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی، جس سے آپ نے بہت سمجھداری سے نپٹا۔ آپ جب زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے کیسے لڑیں گے جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اسے جنگ کروں گا۔ آج یہ ایک حکم کا انکار کرتے ہیں، کل کسی اور حکم کا انکار کریں گے، تو یہ انکار جو ہے پھر آگے بڑھتا ہی جائے گا، یعنی ان کا کلہ کما کرنا ضروری تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ کو بصرہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور عیسائی جو جنگ موطا میں بھی جن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ بھی جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اسامہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیزی سے چل کر درون اور بلقاء کی وادیوں میں اچانک پہنچے کہ رومی عیسائیوں کے آنے کی اطلاع ہی نہ ہوئی، مگر عیسائیوں کا لشکر کافی تھا، وہ مقابلے پہ آ گئے۔ اس لشکر کو روکنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں، اور حضرت اسامہ کی جو عمر تھی صرف 17 سال تھی، تو ان کو بدل دیا جائے۔ لیکن اس بات کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پسند نہیں کیا اور کہا جس کو کمانڈر میرے نبی نے بنا دیا میں اس کو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو انہی کی کمانڈنگ میں پھر وہ فتح ہوئی۔ حضرت اسامہ پھر عیسائیوں کو شکست دے کر جنگ مقام موتا تک گئے۔ حضرت اسامہ نے وہاں اپنے باپ زید کی قبر پر پہنچ کے فاتحہ پڑھی، اور عیسائی جو تھے وہ بھاگ کر بصرہ اور دمشق کی طرف چلے گئے۔ پھر وہ زکوٰۃ کے جو مرتد تھے، منکر زکوٰۃ تھے، وہ جب آئے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کے درخواست کی کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، زکوٰۃ ہم پر معاف کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت دلیری سے فرمایا، خدا نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تم اس کی ادائیگی سے فخر اور تکبر کی بنا پر انکار کرتے ہو، پھر تم مسلمان کہاں کے رہے؟ زکوٰۃ ہرگز نہیں معاف ہوگی، تم کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس جواب سے وہ مایوس ہو کر چلے گئے، اور تمام ملک میں حضرت ابوبکر صدیق کے اس مضبوط جو ارادہ تھا اس کی خبر پھیل گئی، اور عربوں نے سمجھ لیا کہ ان سے بزور زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اس لیے مقابلہ اور معرکہ آرائی کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ انہی لوگوں نے پھر مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ اس وجہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مسجد نبوی کے پاس رہ کر، مسلح رہ کر، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کو مدینہ کے گرد گشت لگانے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے پر مامور فرمایا۔ پھر ان مرتدوں کا قلع کما کیا، مسیلمہ کذاب کو اس کے انجام تک پہنچایا، جس نے وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ان کو بہت یہ خواہش تھی کہ میں جتنا بڑا لاس دیا اسلام کو اتنا بڑا فائدہ بھی دوں، اس نے مسیلمہ کذاب کو جب جنگ ہو رہی تھی تو مار کے نیزہ تو ختم کر دیا۔ اور اس طرح سب مسئلوں سے حضرت ابوبکر صدیق نپٹتے رہے۔ بے شمار جنگیں آپ کی، صرف 2 سال 3 مہینے اور 10 دن خلیفہ رہے۔ آپ کا دور خلافت بے شک تھوڑے سے عرصے پہ تھا، لیکن بہت بہترین طریقے سے آپ نے تمام فتنوں کو کچل دیا جو اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 برس 3 مہینے اور 11 دن زندہ رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جدائی کا صدمہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہر روز کمزور ہوتے چلے گئے۔ آپ نے بہت دفعہ یہ کہا، ایک روز درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو اچھلتے اور پھدکتے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کے اس سے فرمایا، اے چڑیا، تو کس قدر خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں خوش رہتی ہے، موت کے بعد تو وہاں جائے گی جہاں تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اے کاش ابو بکر بھی اس قدر خوش نصیب ہوتا۔ کبھی فرماتے، اے کاش میں درخت ہوتا، کھا لیا جاتا، کاٹ لیا جاتا۔ کبھی فرماتے، اے کاش میں سبزہ ہوتا، 4 پائے مجھے چر لیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر درد کی کیفیت کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ فرماتے کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہدیہ میں گوشت آیا تھا۔ آپ حارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کو کھا رہے تھے کہ حارث نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نہ کھائیں، مجھے اس میں زہر کی آمیزش کا شک ہو رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اسی روز سے وہ دونوں کچھ بیمار رہنے لگ پڑے۔ 7 جمادی الاول کو آپ نے غسل فرمایا، اسی روز سردی سے بخار ہو گیا، پھر حالت نہیں سنبھلی، جب تک جسم میں آخری توانائی باقی تھی مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے رہے۔ جب زیادہ تکلیف ہوئی تو حضرت عمر کو بلا کے فرمایا، آئندہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ جب طبیعت زیادہ کمزور ہوئی تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا فکر پیدا ہوا۔
آپ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح فتنہ اختلاف سے بچے رہیں، اس لیے یہ رائے مبارک ہوئی کہ بڑے بڑے صحابہ سے خود ہی مشورہ کریں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے؟ انہوں نے عرض کیا آپ ان کی نسبت جتنی بھی اچھی رائے قائم کر لیں، میرے نزدیک وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ ہاں تھوڑی سی تشدد ہے ان میں۔ حضرت صدیق نے جواب دیا ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، جب ان پہ ذمہ داری پڑ جائے گی وہ نرم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے بھی کہا آپ مجھ سے بہتر جانتے، پھر بھی آپ نے فرمایا پھر بھی آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے کہا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطن ظاہر سے اچھا اور ان کی جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو تنہائی میں بلا کر پوچھا، انہوں نے بھی عمر کی جو تعریف کی اور کہا کہ وہ عادل ہیں، مدبر ہیں، بہت سچے ہیں۔ مشورے کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا عہد نامہ خلافت لکھیے۔ ابھی چند سطریں لکھی تھیں کہ آپ کو غش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو کچھ لکھا ہے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمان نے ساری عبارت پڑھ دی تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصیت نامہ تیار ہو گیا اور ایک انصاری کے ہاتھ مسجد میں بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو سنا دیں، اور خود بھی اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے۔ بہت کمزوری کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھیں۔ نیچے لوگ جمع تھے، ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم اس شخص کو قبول کرو گے جسے میں تم پر خلیفہ مقرر کروں؟ خدا کی قسم میں نے غور و فکر میں ذرا برابر کمی نہیں کی، اس کے علاوہ میں نے اپنے کسی قریبی عزیز کو تجویز نہیں کیا۔ میں عمر بن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے کیا اسے تسلیم کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضرت صدیق اکبر نے غابہ کی 20 وسق کھجوریں مجھے ہبہ کر دی تھی۔ جب مرض کا غلبہ ہونے لگا تو ارشاد فرمایا بیٹی میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، تمہاری خوشحالی سے مجھے راحت ملتی ہے۔ غابہ کی جو کھجوریں میں نے ہبہ کی تھی اگر تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرا ترکہ ہوں گی۔ تمہارے دوسرے 2 بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو قرآن کی روح سے ان میں تقسیم کر دینا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے باپ میں حکم کی تعمیل کروں گی، اگر اس سے زیادہ مال ہوتا تو بھی میں آپ کے ارشاد پر اسے چھوڑ دیتی۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا بیت المال کے وظیفہ کا حساب کیا جائے جو میں نے آج تک وصول کیا۔ حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کل 6000 درہم یا 1500 روپے دیا گیا۔ ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے۔ اسی وقت زمین فروخت کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار غار کے ایک اقبال کو بیت المال کے بارے میں فارغ کر دیا گیا۔ جب ادائیگی ہو چکی تو فرمایا تحقیقات کیا جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا اضافہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواریں بھی تیز کرتا ہے۔ دوسرا اضافہ ایک اونٹنی کا جس پہ پانی لایا جاتا ہے۔ تیسرا اضافہ ایک 100 روپے کی چادر کا ہے۔ ارشاد فرمایا میری وفات کے بعد تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ جب حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ چیزیں آئیں رو پڑے، کہا ابو بکر تم نے اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت مشکل کر دیا ہے۔ آخری سانس تک اپنے فرائض کو ادا کرتے رہے۔ جب آخری دن تھا حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ جو عراق کے سالار کے نائب تھے وہ آئے اور حضرت امیر المومنین جان کنی کی آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ حضرت مسنہ کی آمد پتہ چلی تو خطرے کا احساس کر کے انہیں بلایا۔ انہوں نے محاذ جنگ کی تفصیل بیان کی اور کہا کسریٰ نے اپنی تازہ دم فوجیں محاذ عراق پہ بھیج دی ہیں۔ حالات سن کر اسی حال میں عمر فاروق کو طلب کیا اور فرمایا عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو، اس پہ عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے، اور اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مسنہ کے لیے مدد بھیج دینا۔ پھر فرمایا عمر کسی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کل پہ ملتوی نہ کرنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، مگر تم نے دیکھا اس روز بھی جو کچھ میں نے کرنا تھا کر دیا۔ اللہ کی قسم، اگر میں اس روز اللہ کے حکم کی تعمیل سے غافل ہو جاتا تو اللہ ہم پر تباہی کی سزا مسلط کرتا، مدینے کے گوشے گوشے سے فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو خالد رضی اللہ عنہ کی فوجوں کو عراق کے محاذ پہ بھیج دینا، کیونکہ وہ آزمائے ہوئے ہیں، عراق کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ آپ فیصلہ کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ جب کوئی معاملہ پیش آتا پہلے آپ قرآن شریف میں اس مسئلے کو حل تلاش کرتے، اگر نہ ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اگر ایسا قول فعل بھی معلوم نہ ہوتا تو لوگوں سے پوچھتے کسی نے کوئی حدیث اس مسئلے کے متعلق سنی ہے؟ اگر حدیث کا بھی پتہ نہ چلتا تو بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے ان کی کثرت رائے پہ فیصلہ کرتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ میری زوجیت میں دی، بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، مجھے مدینہ تک پہنچایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے چند مرتبہ فرمایا کہ امت محمدی میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں یہ تذکرہ تھا کہ ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہ میں کس کو فضیلت ہے؟ جب حضرت علی نے سن کر فرمایا، یعنی لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی کی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دے گا میں اسے درے لگاؤں گا۔ آپ بہت زیادہ سخی تھے، مسلمان ہوئے تو آپ کے پاس 40 درہم تھے، آپ نے یہ سب حضور کے سامنے پیش کر دیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندہ کی اپیل کی۔ حضرت عمر فرماتے کہ ہر مرتبہ ابو بکر سخاوت میں سبقت لے جاتے تھے، اس روز میں نے ارادہ کیا میں آج ان سے بازی لے جاؤں گا، میں نے اپنا آدھا مال لے آیا۔ جب حضور نے مجھ سے دریافت کیا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، میں نے عرض کیا آدھا مال ان کے لیے اور آدھا لے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر بھی مال لے کے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا جو مجھ سے کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اہل و عیال کے لیے خدا اور رسول کافی ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا میں کسی بات میں بھی صدیق اکبر سے نہیں بڑھ سکوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ کسی کے مال سے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے پہنچا۔ آپ نے جس قدر غلاموں اور کنیزوں کو بھاری بھاری رقم پر خرید کر آزاد کیا وہ بھی بہت سارے تھے۔ آپ بہت بہادر تھے، آپ کے دل پر کبھی خوف نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ پر کافروں نے حملہ کر دیا، آپ بے دھڑک ان کے تعاقب میں دوڑ گئے۔ ایک دفعہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور یہ کہہ کر آپ کو گھسیٹنے لگے کہ تو وہی ہے نا جو کہتا ہے خدا ایک ہے۔ کسی کو کفار کے ہاتھوں سے آپ کو چھڑانے کی جرت نہ ہوئی۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق وہاں آئے، انہوں نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا اور کہا افسوس ہے تم پر، تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے خدا ایک ہے۔ مشرکین مکہ آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر کھسک گئے۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے۔ معمولی جو کی روٹی، جو کا ستو، پنیر اور کھجوریں آپ کی غذا تھی۔ سفید موٹے کپڑے پہنتے، اکثر کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے۔ عطاء بن صائب کہتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنے تو خلافت کے دوسرے ہی دن 2 چادریں لے کر بازار کی طرف چلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تجارت کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا ان دھندوں کو چھوڑیے، اب آپ مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ فرمایا لیکن میں اور میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کام ابو عبیدہ کے سپرد کیجیے۔ چنانچہ دونوں حضرت عبیدہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرا اور میرے اہل و عیال کا نان نفقہ مہاجرین سے وصول کر کے پہنچا دیا کرو، ہر چیز معمولی حیثیت کی ہو، گرمی اور جھاڑے کے کپڑے، جب یہ کپڑے پھٹ جایا کریں گے تو ہم واپس کر دیا کریں گے اور نئے لیا کریں گے۔ چنانچہ ابو عبیدہ نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ محلے کی لڑکیاں آپ کے پاس اپنی بکریاں لے کے آ جاتی، آپ انہیں دودھ دھو دیتے، لوگوں میں اس طرح مل جل کے بیٹھتے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا ان میں خلیفہ کون ہے۔ آپ نے بیت المال مقرر کیا لیکن اس میں کچھ بھی کبھی جمع نہ ہونے دیا، جو زکوٰۃ مال غنیمت آتا اسے فقراء اور مساکین پر
مساوی تقسیم فرما دیتے۔ کبھی کبھی ضرورت کے وقت گھوڑے اور ہتھیار بھی خرید کر فی سبیل اللہ لوگوں کو دیتے، کبھی کپڑے خرید کر غریب عربوں کو بھیج دیتے۔ آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے چند صحابیوں کو ہمراہ لے کے بیت المال کا جائزہ لیا، بالکل خالی پایا، نہ کوئی کوڑی نہ کوئی کپڑا۔ اپنی کمر پر آٹے کی بوری رکھ کے تو غریب گھروں میں پہنچا دیتے، کسی کے گھر کا کام کر دیتے، کسی کے بچوں کا کھانا بنا دیتے۔ بہت زیادہ نیک اور خدا ترس انسان تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو بہت رویا کرتے۔ ایک رات حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی، اتنے ستارے ہیں، کسی کی نیکیاں ستاروں جتنی بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں گی۔ وہ چپ کر گئی۔ آپ نے فرمایا، تم سوچ رہی ہو کہ تمہارے باپ کا کیوں نام نہیں لیا؟ عائشہ، تمہارے باپ کی ایک دن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں ہجرت کے ٹائم پہ گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے رتبے بلند کرے اور ان پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے ہمیشہ، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔